الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، بزرگان ایمان، شکر ہے اس پروردگار کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم بارگاہ جناب سکینہ اور بارگاہ سید الشہداء میں حاضر ہوئے۔ واقعاً ہمارے لیے یہ فخر کا مقام ہے اور یہ ہمارا نصیب ہے اور ہماری قسمت ہے کہ خدا نے اس عزا کو ہمارے لیے رکھا۔ آج کا یہ جو دن ہے یہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے، کیونکہ آج شہزادی کی شہادت کا دن ہے، کل شب تھی اور آج جو ہے روز شہادت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اور خود اس بات پر غور کرے اور یہ سوچے کہ واقعاً یہ جو قربانی امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے دی، یہ قربانی کتنی اہم ہے اور اس قربانی کی عظمت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ آج روز شہادت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہے تو دو تین باتیں میں شہزادی کے سلسلے سے، اور ظاہر سی بات ہے گفتگو بھی اسی اعتبار سے ہونی چاہیے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آج کس کی شہادت ہے۔ آپ دیکھیں، یہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ حسین کے لشکر میں دو شخصیتیں ایسی ہیں جو بہت ہی کم سن ہیں، جنہیں کم سن کہا گیا ہے، جس میں سے ایک شخصیت ہے جسے جناب سکینہ کہتے ہیں اور دوسری شخصیت ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی۔ جب بھی ہمارے ذہن میں کبھی بھی جب بھی ہم جناب سکینہ کا نام لیتے ہیں یا جب بھی ہم جناب علی اصغر کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ 4 سال کی یا 3 سال کی بچی اور یا پھر وہ 6 مہینے کا بچہ، بس یہ تصور میں آتا ہے، یہی انسان کی فکر میں آتا ہے اور انسان یہی سوچ لیتا ہے کہ ان کی فضیلت کیا ہوگی، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی بلندی کیا ہوگی، چونکہ ان کی ایج ہی کتنی ہے، 4 سال کی بچی ہے اور کربلا کے میدان میں صرف مصائب ہی مصائب دیکھا۔ توجہ ہے نا، لہٰذا ان کی فضیلت کا گوشہ بہت ہی کم بیان ہوتا ہے۔ اور بالکل ہی اسی طریقے سے جناب علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے سے بھی آپ غور کریں تو جتنی بھی باتیں بیان کی گئی ہیں جناب علی اصغر علیہ السلام کے سلسلے سے وہ بھی بالکل یہی ہے۔ جیسے ہی ہم نے جناب علی اصغر کا نام لیا وہ فوراً وہ 3 بھال کا تیر اور وہ ننھا سا گلا اور سوکھا ہوا گلا، بس یہی انسان کے ذہن میں اور انسان کے فکر میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ لیکن اس 6 مہینے کے بچے کی فضیلت کیا ہے، اس کی فضیلت کا گوشہ کیا ہے، یہ اصل میں بہت ساری چیزیں ہیں کربلا میں، ابھی میں آپ کی خدمت عرض کروں، جس کی وجہ سے ہمارے ذہن کو جو ہے نا یہ بالکل اس طریقے سے بنا دیا گیا ہے کہ جب ہم ان
شخصیتوں کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ شخصیت ہمیں بہت ہی کمزور نظر آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، جبکہ ان کے فضائل اور کمالات اس طریقے سے بیان نہیں کیے گئے جس طریقے سے بیان کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے میں یہ طاقت نہیں ہے، یا کسی مولانا یا کسی مولوی میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ من ان کما حقہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر سکے، لیکن پھر بھی جتنی بھی کوشش ہماری ہے، جو بھی ہے، اتنا بھی ہم نے نہیں بیان کیا۔ اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے، جناب سکینہ کے لیے بالکل وہی 4 سال اور وہی مسائل جناب سکینہ کا، جناب علی اصغر کے لیے 6 مہینہ وہی جناب علی اصغر کا مسائل، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے ایک شخصیت اور ہے کربلا میں، جسے ہم جناب زین العابدین کہتے ہیں۔ جناب زین العابدین کو بیمار کہا گیا، حقیقت میں صحیح بات ہے، جناب زین العابدین علیہ السلام بیمار تھے، لیکن عزیزان گرامی بیمار کربلا تھے، بیمار شام و کوفہ نہیں تھے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ تو یہ سب شخصیتیں ایسی ہیں نا کہ جب بھی ان کا نام کوئی لیتا ہے نا تو فوراً جو ہے وہ مظلومیت ذہن میں آتی ہے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری اور ان کی عظمت اور ان کی فضیلت انسان کے ذہن میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کی فضیلتیں بیان نہیں کی گئی ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ جیسے یہ بہت ہی اہم ہے عزیزان گرامی۔ ابھی آپ دیکھیں امام حسین کے فوج میں امام حسین کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے، یعنی 72 افراد امام حسین علیہ السلام کے، سب اپنے اپنے مشن میں، سب نے اپنے مشن میں کامیابی اور کامرانی حاصل کیا ہے۔ جس کا جو مشن تھا اس نے اس مشن میں کامیابی اور کامرانی حاصل کی، چاہے وہ 80 برس کے جناب حبیب ابن مظاہر ہوں، چاہے وہ 6 مہینے کے جناب علی اصغر ہوں۔ توجہ ہے نا؟ ان سب نے اپنے مشن میں، جس مشن کے لیے امام حسین علیہ السلام لے کر کے کربلا آئے تھے، اس مشن میں سب نے کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ دیکھیں جس طریقے سے مشن کا بچانا واجب ہوتا ہے، جس طریقے سے مشن کا قائم کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے مشن کا بچانا بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں نے شاید کبھی عرض کیا تھا کہ امام حسین کی اتنی فضیلت کیوں ہے، امام حسین کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ امام نے اس مشن کو قیامت تک کے لیے بچایا۔ توجہ ہے نا؟ دیکھیں میں ایک مثال دوں تاکہ بات بالکل واضح ہو۔ مجلس برپا کرنا، مجلس کا برپا کرنا یہ کمال تو ہے ہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کمال نہیں ہے۔ یہ مجلس کا برپا کرنا، مجلس کا قائم کرنا یا کسی محفل کا قائم کرنا یہ کمال ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس مجلس کا بچانا بھی اتنا ہی بڑا کمال ہے جتنا اس مجلس کا برپا کرنا یا اس مجلس کا قائم کرنا کمال ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی آج میں نے ایک مجلس قائم کیا اپنے گھر میں اور کچھ دن کے بعد انتقال ہو گیا، تو اب اگر وہ مجلس ہو رہی ہے تو آپ سمجھو کہ ہم نے وہ مجلس قائم کیا، مشن باقی ہے۔ لیکن اگر مجلس نہیں ہو رہی ہے ہمارے بعد تو آپ سمجھو کہ ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہیں۔ لہٰذا یہی چیز تھی کربلا کے میدان میں۔ 1,24,000 نبی آئے ضرور اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے، لیکن سب کے جانے کے بعد اسلام ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا جیسے نبی جاتے تھے، اسلام وہیں پر ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن حسین نے اس دنیا میں آ کر کے اسلام کو بچایا بھی، اور بچایا نہیں، اس مشن کو کامیاب بھی کیا اور اس مشن کو قیامت تک کے لیے برقرار کیا ہے۔ اس لیے امام حسین کی فضیلت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ لہذا یہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کی کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی نبی آئے ان سب نبیوں نے اسلام کی تبلیغ کیا، ان کے بعد دین ختم ہو جاتا تھا۔ حسین نے اصل میں اپنے مشن کو، اس دین کو قائم بھی کیا اور اس دین کو قیامت تک کے لیے حفاظت کی، اس کی قیامت تک کے لیے بچایا۔ عزیزان گرامی، بالکل وہی چیز ہے، بالکل وہی چیز ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا مشن کربلا تک تھا، امام نے کربلا میں قربانی دے دی
اب یہ مشن وہاں پر تمام ہو گیا. لیکن اب اس کے آگے جو چیزیں ہیں، اس کے آگے کا جو مشن ہے، اب اس کو کامیاب کرنے میں 2-3 شخصیتیں ہیں جنہوں نے کامیاب کیا. وہ کون کون؟ اس میں روایت کہتی ہے ایک ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، دوسری شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا، اور ایک جناب زین العابدین علیہ السلام. امام نے اپنے مشن کو کربلا تک لا کر کے رکھا، اور کربلا میں لا کر کے امام حسین نے کربلا لے آئے، اور کربلا میں امام کی قربانی ہوئی، امام شہید ہوئے، وہاں پر یہ ساری چیزیں تمام ہوئی. لیکن اب اس کے آگے یعنی کربلا واقع ہو گئی، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن اب اس کربلا کا قیامت تک باقی رہنا یہ بہت ہی اہم تھا. لہذا اس کربلا کو اور اس اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کی والی جو شخصیتیں ہیں، ان میں سب سے پہلی شخصیت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، دوسری شخصیت جناب زین العابدین علیہ السلام، اور تیسری شخصیت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا. جناب سکینہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ فضیلت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا سمجھے، تو اس کو بس صرف اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ پوتی کس کی ہے اور بیٹی کس کی ہے. بہت توجہ عزیزان گرامی، جب یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کس کی پوتی ہے اور کس کی بیٹی ہے، تو یقین جانو جناب سکینہ کی عظمت اور بلندی اور فضیلت آپ کے ذہن میں آ جائے گی. توجہ ہے نا، یہ شیر خدا کی پوتی ہے عزیزان گرامی. یہ ہمارے گھرانے کے نعوذ باللہ بچے نہیں ہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں. یہاں سن نہیں دیکھا جاتا. بہت توجہ عزیزان گرامی، یہاں کامیابی دیکھتے ہیں کہ کون اپنے مشن میں کس طریقے سے کامیاب ہوا. یہ بہت ہی اہم چیز ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا یہ بیٹی ہے امام حسین علیہ السلام کی. توجہ ہے نا، لہذا یہ بہت ہی اہم ہے. اور حقیقی معنوں میں امام حسین علیہ السلام نے جو، اور یہاں پر رک کر کے میں عرض کروں 2-3 باتیں اور آپ کی خدمت میں جلدی عرض کروں کہ آپ دیکھیں یہ امام حسین کو جو یہ عظمت اور یہ بلندی حاصل ہوئی ہے نا، وہ صرف اور صرف اس قربانی پر حاصل ہوئی ہے. آپ دیکھو کہ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کس باپ کی بیٹی ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ یہی ہے. کیا کہتے ہیں کہ امام کو جو فضیلت اور جو عظمت اور جو بلندی خدا نے عطا کیا ہے نا، وہ امام کی قربانیوں پر عطا کیا ہے. امام نے وہ قربانی دی ہے کہ جو قربانی آج تک کبھی کسی نے نہیں دیا اور نہ دے سکے گا. لہذا اس بنا پر امام حسین کی عظمت ہے اور بلندی ہے. علامہ طباطبائی اللہ مقامہ یہ لکھتے ہیں، واقعا حقیقت مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ خصوصیت، کچھ خاصیت اور کچھ عظمت امام حسین علیہ السلام، یعنی کچھ خصائص امام حسین علیہ السلام کو خدا نے ایسے دیے ہیں کہ جو خدا نے نہ کبھی کسی نبی کو دیا اور نہ ہی کبھی کسی اولیاء کو دیا. یعنی گزشتہ جتنے بھی گزر چکے کسی کو نہیں ملا، نہ کسی نبی نہ کسی ولی، کسی کو نہیں دیا خدا نے. وہ کسے دیا؟ وہ کہا صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے. اس کے علاوہ کسی نبی اور کسی امام کو اور کسی نبی کو جو ہے یہ چیز حاصل نہیں ہوئی ہے، یا کسی ولی کو یہ عظمت اور یہ بلندی خدا نے نہیں دیا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو میں بتاؤں، عرض کروں آپ کی خدمت میں. دیکھو امام جو اللہ کا حرم ہے، اللہ کا حرم یعنی خانہ کعبہ، توجہ ہے نا، جب آپ خانہ کعبہ پہ جاؤ گے وہ اللہ کا حرم ہے عزیزان گرامی، وہ اللہ کا مکان ہے. وہاں پر جب وہاں پر آپ جاؤ گے تو روایت یہ کہتی ہے کہ 3 دعائیں ہیں. 3 دعا، بہت توجہ عزیزان گرامی، 3 دعائیں اللہ کے حرم میں قبول ہوتی ہے. جانے والا جب بھی بارگاہ خداوندی میں پہنچے، کعبہ شریف جائے اور کعبہ پہنچے یعنی مکے میں پہنچے، اور وہاں حرم اللہ میں جب پہنچتا ہے تو باقاعدہ طور پر یہ روایت ہے کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کے جو بھی دعا مانگے گا وہ 3 دعائیں اس کی اللہ قبول کرے گا. 3 دعا کی ضمانت لیا ہے خدا نے. توجہ ہے نا. اس کے علاوہ کسی کے حرم میں 3 دعا کی ضمانت نہیں ہے. بہت توجہ. آپ نبی کے حرم میں جاؤ بس 1 دعا قبول ہوگی. آپ مشہد چلے جاؤ 1 دعا قبول ہوگی. آپ قم چلے جاؤ 1 دعا قبول ہوگی. عزیزان گرامی صرف اللہ کا حرم ہے جہاں پر اللہ نے 3 دعاؤں کی ضمانت لی ہے، اور بالکل اسی
اسی طریقے سے صرف اور صرف اس دنیا میں اللہ نے یہ فضیلت صرف امام حسین کو دیا ہے کہ امام حسین کے حرم میں جا کر کے جب آپ دعا کرو گے تو وہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ 3 دعائیں قبول ہوں گی تمہاری. بہت توجہ. یہ عظمت، یہ بلندی کس کو دیا خدا نے؟ کہا یہ امام حسین علیہ السلام کو عظمت دی ہے، یہ بلندی امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا. توجہ ہے. مٹی کے بارے میں ہم بات کریں، یہ دیکھو یہ بھی عظمت، یہ بلندی ہے. انہوں نے باقاعدہ گنوائے ہیں ساری عظمتیں، ساری بلندیاں اور ساری فضیلتیں امام حسین کی. مٹی کا کھانا اسلام میں مطلقاً حرام ہے، نہیں کھا سکتے. اسلام نے حرام قرار دیا. چاہے کسی نبی کی قبر کی مٹی ہی کیوں نہ ہو، آپ استعمال نہیں کر سکتے، آپ کھا نہیں سکتے. لیکن خدا نے حسین کے قبر کی مٹی کو مٹی نہیں بلکہ اسے کھا کے شفا قرار دیا. جو اسے کھائے گا اسے شفا حاصل ہو جایا کرے گی. جو ہے نا اذان گرامی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ سب یہ خدے آقا طباطبائی بھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر انہوں نے یہ بیان کیا. یہ خصائص کس کے ہیں؟ یہ صرف اور صرف عظمت اور بلندی امام حسین کو ملی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ دیکھیں کسی بھی امام کا نہ 10واں ہے، نہ 20واں ہے، نہ 40 ہے، کچھ نہیں ہے کسی امام کا، کسی نبی کا. آپ مناتے ہیں کبھی؟ نہیں مناتے عزیزان گرامی. کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہ عظمت، یہ بلندی خدا نے صرف حسین کو دیا ہے. آپ سمجھو عظمت امام حسین علیہ السلام کہ امام کی شہادت سے پہلے بھی 10 دن ہے آپ سوگ مناؤ، اور پھر اس کے بعد 10 دن کے بعد امام کا 10واں بھی ہے، امام کا 20واں بھی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جانتے ہو کہ ہم چہلم کرنے مولا کرتے اس طریقے سے جاتے ہیں کربلا تک، 40 کس طریقے سے ہم کرتے ہیں. یہ عظمت کسے ہے؟ کسی نبی کو نہیں دیا، کسی اولیاء کو نہیں دیا. خدا نے صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہے. توجہ ہے نا. آپ جانتے ہیں اسی میں ایک خصوصیت اور بھی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں مدینہ منورہ ہے، کہا جاتا ہے نا مدینہ منورہ. کیوں مدینہ منورہ ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر نبی کا حرم ہے، نبی کی قبر ہے، نبی کی وجہ سے اسے منورہ کہا جاتا ہے. توجہ ہے نا. نجف اشرف ہے، ہم جب بھی بولتے ہیں تو نجف اشرف کہتے ہیں. اشرف کیوں ہے نجف؟ کہا اس لیے کہ وہاں پر مولا علی علیہ السلام کا حرم ہے. مشہد مقدس ہے. کیوں مشہد مقدس ہے؟ توجہ ہے نا عزیزان گرامی. کیوں مشہد مقدس ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر خود امام کا حرم ہے. قم المقدس ہے. کیوں قم المقدس کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر شہزادی کا حرم ہے. اسی طریقے سے مکہ مکرمہ کیوں کہا گیا مکہ مکرمہ؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ کا حرم ہے. توجہ ہے نا عزیزان کرام. یہاں پر خدا نے رک کر کے حسین سے کہا کہ اے حسین، مکہ ہمارے حرم کی بنا پر یہ مکرمہ ہے، نجف علی کی وجہ سے اشرف ہے، مشہد امام رضا کی وجہ سے مقدس ہے. ان کی اپنی فضیلت ہے، ان کا اپنا ایک مرتبہ ہے، ان کا اپنا ایک ان کی فضیلت ہے. لیکن اے حسین ہمارا ایک عرش ہے جسے عرش معلی کہا جاتا ہے. اے حسین یا تو اس کائنات میں ہمارا عرش معلی رہے گا یا تمہاری کربلا معلی رہے گی. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کائنات میں جو عظمت اور جو بلندی، جو فضیلت امام حسین کی ہے وہ کسی کو نہیں ہے. آپ دیکھو 12 مہینے خدا نے آپ کو دیا عزیزان گرامی. ہر مہینے میں ولادت ہے، ہر مہینے میں ولادت ہے، اور ہر مہینے میں آپ دیکھ لو شہادت بھی مل جائے گی آپ کو. توجہ ہے نا. ہر مہینے میں رجب سے آپ شروع کرو، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ سارے مہینے جو ہیں سارے مہینوں میں ولادت ہے. میں صرف اور صرف عظمت امام حسین بیان کر رہا ہوں. ہر مہینے میں ولادت ہے. توجہ ہے نا. ہر مہینے میں شہادت بھی ہے اور ہر مہینے میں ولادت بھی ہے. لیکن ایک مہینہ ایسا ہے کہ جس میں خدا نے صرف ولادت رکھی ہے، شہادت نہیں رکھا.
آپ جانتے ہو وہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان کا مہینہ. شعبان کا پورا مہینہ آپ دیکھو، اس میں اللہ نے کسی کی بھی شہادت نہیں رکھی ہے، اس میں صرف اور صرف خوشی ہی خوشی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شعبان میں امام حسین کی ولادت ہے، 3 شعبان کو. توجہ ہے نا؟ لہذا خدا نے اس مہینے میں صرف خوشی رکھی ہے، شہادت نہیں رکھی. توجہ ہے نا؟ اس کے علاوہ آپ آؤ، پورے مہینے میں شہادت ہے، سارے مہینوں میں شہادت ہے، یہاں تک کہ سفر کے مہینے میں بھی ایک شہادت ہے، اور سفر کے مہینے میں بھی ایک خوشی ہے جو ہم لوگ مناتے نہیں ہیں. وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ ہم احترام کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا، لہٰذا اس خوشی کو ہم مناتے نہیں ہیں، امام کے غم میں اسے جو ہے شامل کر دیتے ہیں، یہ اپنی جگہ. لیکن سفر کے مہینے میں بھی خدا نے دیکھو ولادت رکھی ہے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ سارے مہینے میں خوشی ہے، سارے مہینے میں، اور اسی طریقے سے ہر مہینے میں غم ہے، شہادت ہے. توجہ ہے نا؟ لیکن عزیزان گرامی کوئی خوشی امام نے، اللہ نے محرم کے مہینے میں نہیں رکھی ہے. پورا محرم کا مہینہ آپ دیکھ جاؤ، اس میں کہیں کسی کی ولادت نہیں ہے. پورے محرم کے مہینے میں اللہ نے کوئی ولادت نہیں رکھی. سارے مہینوں میں ولادت رکھی اور سارے مہینوں میں شہادت رکھی، لیکن شعبان کے مہینے میں نہ شہادت رکھی اور محرم کے مہینے میں نہ ولادت رکھی. عزیزان گرامی کیوں؟ اللہ یہیں پر رک کر کے کہتا ہے، اے حسین تیری خوشی کائنات کی خوشی ہے. اے حسین جہاں تیری خوشی رہے گی وہاں ہم کوئی غم نہیں دیں گے، اور جہاں تیرا غم رہے گا وہاں ہم کوئی خوشی نہیں دیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے یہ بہت ہی عظیم چیز ہے. ہر اعتبار سے خدا نے امام حسین علیہ السلام کی یہ عظمت، یہ بلندی. اب آپ یہاں پر رک کر کے سمجھو یہ کیوں ہے ایسا. کبھی سمجھا آپ نے؟ کہا یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ امام نے وہ قربانی دی ہے اللہ کے لیے کہ جو قربانی اصلاً کسی سے ممکن ہی نہیں تھی. حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا. اب خدا نے یہ عظمت، یہ بلندی اور یہ فضیلت امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے. عزیزان گرامی یہی جو عظمت ہے نا، اب آپ سمجھو ایسی شخصیت کی بیٹی کا نام ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا. توجہ ہے نا؟ ابھی آپ دیکھو جب خود امام حسین علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب رہے تو جناب سکینہ اپنے مشن میں کامیاب کیوں نہیں رہیں گی؟ یہ تماچے کھاتی رہی، یہ سیلیاں کھاتی رہی، درے لگتے رہے، مصائب برداشت کرتی رہی شہزادی، لیکن اپنے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ بالکل اسی طریقے سے، جس طریقے سے اور جس جذبے کے ساتھ شہادت دیا ہے شہدائے کربلا نے، اور خود امام حسین علیہ السلام نے بالکل اسی جذبے کے ساتھ شہزادی سکینہ نے بھی شہادت دی ہے. اسی جذبے کے ساتھ خود زین العابدین نے بھی شہادت دی، اسی جذبے کے ساتھ خود جناب زینب نے بھی شہادت دی. حسین نے کربلا کو قائم کیا، لیکن شہزادی سکینہ اور شہزادی زینب اور جناب سید سجاد نے کربلا کو قیامت تک کے لیے برقرار کیا، قیامت تک کے لیے باقی رکھا. شاید ہو سکتا ہے ایسا ہوتا، چونکہ مٹانے والے تو بہت موجود تھے. امام کے شہید ہو جانے کے بعد کچھ لوگ اس کربلا کو ختم کر دیتے، اس مشن کو فنا کر دیتے، اس مشن کو ختم کر دیتے. لیکن عزیزان گرامی نہیں، ابھی جب مشن حسین کا ختم ہوا تو اب حسین کی 4 سال کی بچی کھڑی ہوئی. ابھی تم نے کیا دیکھا ہے؟ میرے بابا نے کربلا قائم کیا ہے، ہم کربلا بچائیں گے اور بچا کر کے قیامت تک کے لیے اسے بچائیں گے. توجہ ہے نا؟ لہذا انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ جناب سکینہ 4 برس کی تھی، کبھی انسان یہ نہ سوچے کہ جناب علی اصغر 4 برس کے تھے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جناب نوح کتنے بڑے نبی تھے، لیکن جب طوفان نوح آیا تو کتنے لوگوں کو وہ بچا سکے؟ کہا وہی افراد جو گنے چنے ہوئے تھے اور وہ جو مسلمان تھے وہی آ سکے اس میں گنے ہوئے. روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ نہ تو وہ اپنی بیوی کو بچا سکے اور نہ ہی اپنے بچے کو بچا سکے، دونوں غرق ہو گئے اس میں. توجہ ہے نا؟ اب یہاں پر رک کر کے میں ایک جملہ کہوں، جو 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد
اپنے بیوی اور بچے کو نہ بچا سکے اسے کہتے ہیں نوح یعنی نبی، اور جو 6 مہینے کی زندگی میں اپنے گردن پر 3 بھال کا تیر کھا کر کے پورا اسلام بچا لے جائے اسے کہتے ہیں علی اصغر عزیزان گرامی۔ یہ کوئی معمولی شخصیت ہے؟ ہم اور آپ سمجھتے ہیں نا کہ علی اصغر 6 مہینے کے نہیں عزیزان گرامی، یہ حسین کے گھرانے کے بچے ہیں۔ جو عظمت، جو بلندی، جو فضیلت امام حسین کی ہے وہی فضیلت جناب علی اصغر کی ہے عزیزان گرامی، وہی چیز جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ اسی لیے تو جناب سکینہ نے کہا تھا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ہمارے بابا نے کربلا واقع کی ہے اور اب ہم کربلا کو قیامت تک کے لیے بچائیں گے۔ لہٰذا اس شہزادی نے باقاعدہ جد و جہد کی، اس شہزادی نے محنت کیا اور کربلا کو ہم لوگوں تک پہنچایا اور کربلا کو ہمارے ہاتھ میں لا کر کے دیا عزیزان گرامی۔ یہ شہزادی کوئی معمولی شہزادی نہیں ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا۔ ان کی عظمت، ان کی بلندی، ان کی فضیلت کو سمجھیے، توجہ ہے۔ لہذا روایت میں ہے، میں پوچھوں ابھی کہ آپ جانتے ہو کہ اہل حرم کو رہائی کیوں ملی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں؟ صلوات محمد ابھی کیا ہے کہ اہل حرم کو کیسے رہائی ملی؟ یہاں پر معلوم ہے کیا ہے، یہاں پر کچھ افراد ایسے بھی ہیں، حالانکہ یہ فکر بالکل غلط ہے، اس فکر کو میں تو کم سے کم نہیں مانتا، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں یا کچھ جو ہے شعراء بھی ہیں ایسے جنہوں نے اپنے شعر میں جو ہے نظم بھی کیا ہے کہ وہ یزید جو ہے اس کو رحم آ گیا، یزید کو جو ہے وہ نادم ہو گیا اپنی غلطیوں پر اور اسے پچھتاوا ہوا۔ عزیزان گرامی میں یہ کہتا ہوں کہ یزید جیسے ظالم سے اصل میں ان الفاظ کا استعمال کرنا ہی غلط ہے۔ یزید کو اگر پچھتاوا ہوتا تو کربلا میں کیوں نہیں ہوتا، جہاں پر 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا جا رہا تھا، جہاں پر امام حسین کے خیام میں آگ لگائی جا رہی تھی، جہاں پر بیویاں بے پردہ ہو رہی تھی، وہاں پر اسے پچھتاوا نہیں ہوا، وہاں پر اسے ندامت نہیں ہوئی، وہاں پر وہ اسے جو ہے رحم نہیں آیا۔ اسے رحم آیا تو صرف اور صرف زندان میں، صرف اور صرف قید خانے میں۔ اصلاً یہ استعمال ہی غلط ہے۔ یزید کے لیے ندامت، یزید کے لیے پچھتاوا، یزید کے لیے رحم، ان سب سارے الفاظ کا ہی استعمال کرنا بالکل غلط ہے، میں اسے نہیں مانتا۔ کیونکہ یزید جو ہے نا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے لیے ان سب چیزوں کا نہیں، اسے نہ رحم آیا، نہ اسے پچھتاوا ہوا اور نہ ہی وہ ندامت نادم ہوا ہے اپنی غلطیوں پر۔ نہیں، آپ جانتے ہیں کیوں جناب کیوں جو ہے اہل حرم کو رہا کیا گیا ہے؟ فرماتے ہیں اہل حرم کی رہائی کا سبب جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، جناب سکینہ نے سب کو رہا کروایا ہے۔ توجہ ہے نا، بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، فضیلت جناب سکینہ سلام اللہ علیہا۔ آپ دیکھو کہ انسان، یہ بات ہر وقت آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ دیکھیں حسین کا ہر ایک سپاہی اپنے مشن میں کامیاب تھا اور اس نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی اور کامرانی حاصل کی عزیزان گرامی۔ بالکل اسی طریقے سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے بھی اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی ہے۔ جناب سکینہ نے اہل حرم کو رہائی خود جناب سکینہ نے دلوائی ہے۔ یہ 4 برس کی شہزادی ہے ضرور، لیکن زبان جو ہے نا وہ وہی لہجے علی ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ یہ 4 سال کی ہے ضرور، لیکن گفتار میں، رفتار میں، سیرت میں ہر اعتبار سے مشابہت رکھتی ہے علی سے، ہر اعتبار سے مشابہت رکھتی ہے حسین سے۔ توجہ ہے نا، یہ زبان تھی جو کہ اہل حرم کی رہائی کا سبب بنی عزیزان گرامی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب زندان میں شہزادی کو قید کر دیا گیا تو یہ باقاعدہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ شہزادی شام کے وقت دربار کے دروازے پر آ جایا کرتی تھی اور جو بچے کھیلتے رہتے تھے ان بچوں کو اپنے پاس بلاتی تھی اور بلا کر کے اپنے مشن کو کامیاب کرتی تھی۔ بہت توجہ، چونکہ 4 سال کی تھی جناب سکینہ، ان کو اپنا مشن اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرنی تھی،
ان بچوں کو بلاتی تھی اور ان کو ساری داستان کربلا سناتی تھی اور یہ بتاتی تھی کہ ہمارے اوپر کیسے ظلم کیا گیا، یہ بتاتی تھی کہ کربلا میں شہید کسے کیا گیا، یہ بتاتی تھی کہ کربلا میں تھا کون کون، یہ بتاتی تھی خود جناب سکینہ سلام اللہ علیہ یہ بتاتی تھی کہ ہمارا ایک بھائی تھا جو سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں ہمارے نانا سے مشابہت رکھتا تھا، نبی سے مشابہت رکھتا تھا، سب کو وہاں پر شہید کیا گیا اور بغیر آب و دانہ شہید کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں، ساری باتیں بچوں سے جناب سکینہ کرتی تھی اور یہ بچے جب واپس جاتے تھے ان سارے واقعات کو سن کر کے، بالکل کہانی کی طریقے سے جب اسے سن کر کے اپنے گھر واپس جاتے تھے تو یہ بچے اپنے والدین سے کہتے تھے کہ ایسے ایسے شہید کیا گیا۔ یہ بچی، یہ شہزادی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کس کے بیٹے تھے، کس کے نواسے تھے۔ تو لوگوں میں اب دھیرے دھیرے لوگوں میں باقاعدہ گفتگو شروع ہوئی۔ ابھی تک تو یہ باتیں گھر میں ہو رہی تھی، ارے ایسا کیا یزید نے نبی کے نواسے کو قتل کیا، یزید نے علی کے بیٹے کو قتل کیا، یزید نے جو ہے کیا نام ہے علی کے بیٹے کو قتل کیا، فاطمہ کے شہزادے کو قتل کیا۔ یہ گفتگو اب ہونے لگی عزیزان گرامی، کہاں پر؟ گھروں میں ہونے لگی۔ لیکن سب سے عظیم چیز اور سب سے بڑی بات تو وہ تھی کہ جب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت جب ہو گئی نا کہ یہ بچے آئے تو ان بچوں کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بچی جو ہمیں روز بتایا کرتی تھی کربلا کے واقعات، وہ بچی آج اپنے بابا کو روتے روتے، اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ بات بھی جا کر کے بچوں نے بتایا اپنے گھر پر۔ اب لوگوں میں کوہرام بپا ہوا۔ ابھی تک یہ بات گھر میں ہوتی تھی، اب یہ بات مسجدوں میں ہونے لگی۔ لوگ مسجد میں بات کرنے لگے کہ کیوں یزید نے ایسا کیا، یزید کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھ رہے ہو کس طریقے سے شہزادی نے مشن کو کامیاب بنایا، کس طریقے سے اس 3 سال کی بچی جسے ہم 3 اور 4 سال کی بچی سمجھتے ہیں، کس طریقے سے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کیا۔ روایت کہتی ہے کہ یہ باتیں مسجد میں ہونے لگی اور لوگ یہ کہنے لگے کہ یزید بالکل غلط ہے، یزید کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہنے لگے کہ اگر حسین سے دشمنی تھی تو حسین کو تو قتل کر دیا تھا، اب ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی کیا خطا ہے، ان بیویوں کی کیا خطا ہے جو انہیں قید خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے اب جو ہے یزید نے جب یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارا تختہ پلٹ جائے گا، ہماری حکومت ختم ہونے لگے گی، تو اس نے مسجد میں باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا کہ جو لوگ مسجد میں آئے ان کو قرآن کے پارے دے دیے گئے کہ مسجد میں صرف اور صرف قرآن پڑھا جائے گا اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ توجہ نے یہ پابندی لگا دی کہ یہ لوگ نہ یہاں بیٹھیں گے اور نہ ہی یہ لوگ بیٹھ کر کے خالی بیٹھیں گے اور نہ ہی یہ لوگ اہل حرم اور اہل بیت علیہ السلام کی باتیں کریں گے۔ یہ اس نے پہرا لگا دیا۔ لیکن بات کہاں تک رکتی، یہ بات پھیل چکی تھی۔ اب لوگ باقاعدہ طور پر ہنگامہ کر رہے تھے یزید کے دربار پر آ کر کے۔ توجہ عزیزان گرامی، کہتے ہیں کہ جب یزید نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارا تختہ پلٹ جائے گا تو اپنے مشاوروں کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا۔ تو ان مشاوروں نے اسے مشورہ یہ دیا کہ اب وقت یہی آ گیا ہے کہ اہل حرم کو آزاد کر دے اگر اپنی حکومت بچانا چاہتا ہے تو۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کتنی عظیم شخصیت کا نام ہے، خود اسی زندان میں شہید ہو گئی شہزادی، لیکن اہل حرم کو آزادی دلوا دیا۔ یہ مشن سکینہ نے کامیاب کیا ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، یہ مشن حسین کی 4 سال کی بچی نے انجام دیا اور اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی۔ خود تو اسی زندان میں چلی گئی لیکن اہل حرم کو آزادی دلوایا۔ اب یہاں یہ جو مشن تھا، اب جب یزید نے یہ سمجھ لیا کہ واقعی اس بچی نے جو امر انجام دیا ہے اور جو ضرب ہمارے اوپر لگائی ہے اس 4 سال کی بچی نے، یہ ضرب، اس ضرب کا گھاؤ کبھی بھرنے والا نہیں ہے، لہٰذا اس نے سب سے پوچھ کر کے، مشورہ کر کے اس نے اہل حرم کو آزادی کا پروانہ اور آزادی کے بارے میں سنا دیا۔ جناب سید سجاد کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، چاہے یہاں رہو چاہے وہاں رہو۔ لیکن عزیزان گرامی، اس کربلا کو قیامت تک کے لیے باقی رکھنا تھا۔ وہاں امام حسین
کربلا تک امام حسین تھے، کربلا کے بعد رہائی دلانے والی شخصیت جو تھی وہ جناب سکینہ کی تھی۔ اب جناب سکینہ جب اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی تو اب جو ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا باقاعدہ طور پر بڑھی اور بڑھ کر کے انہوں نے کہا جناب سید سجاد سے، بیٹا ٹھیک ہے، مجھے معلوم تھا یہ ہونا ہی تھا، اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ وہ بچی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، ہمارے بھائی کی بیٹی ہے جناب سکینہ، اس نے اپنے مشن میں کامیابی حاصل کی، اس مشن کو ہم تک پہنچایا، لہٰذا اب اس مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ تو شہزادی نے فرمایا، کہا جاؤ جا کر کے یزید سے کہو کہ ہمیں ایک مکان خالی کروائے جس میں ہم اپنے چاہنے والوں کا ماتم کریں گے، ہم نے ابھی تک اپنے چاہنے والوں کا ماتم نہیں کیا ہے، لہٰذا جو مشن جناب سکینہ نے وہاں چھوڑا وہی مشن کو جناب زینب سلام اللہ علیہ لے کر کے اب آگے بڑھی۔ اب یزید کے گھر میں مجلس بپا کیا، اور یہ نہیں کہ صرف وہیں یزید کے گھر تک ہی نہیں، وہ مجلس اس طریقے سے بپا کیا کہ قیامت تک آنے والی نسل مجلس کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ توجہ ہے نا حضرات گرامی، لہٰذا اس طریقے سے جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے مجلس کی اور وہاں بتایا، یہ کہا یزید دیکھ ہم نے مجلس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تو ہار گیا اور زینب جیت گئی، تو ہار گیا حسین جیت گئے، اس لیے کہ میں دیکھ رہی ہوں اس بھری کائنات میں زمین اور آسمان سب میرے نگاہوں کے سامنے ہیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرے بھائی کا نام پوری دنیا لے رہی ہے اور تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور شاید شہزادی زینب کا یہ وہی تماچا رہا کہ جس کی بنا پر آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں جتنا حسین کے نام پر مرنے والے ملتے ہیں اتنا یزید کے نام پر جینے والے نہیں ملتے عزیزان گرامی۔ یہ ہے جناب سکینہ اور یہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ لہذا اصل چیز یہ ہے کہ وہ عظمت، وہ بلندی جو ان کی ہے وہ اصل میں بیان نہیں ہوئی، لہذا انسان کے ذہن میں صرف اور صرف وہی 4 سال اور وہی 6 مہینے اور وہی جناب سید سجاد یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی عظمت، ان کی بلندی اور ان کی فضیلت کیا ہے عزیزان گرامی، یہ آپ دیکھو تو شاید آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں یہ بھی علی کے ہی خون ہیں اور واقعی علی کے ہی چاہنے، علی کے ہی حسب اور نسب سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں یہ سب ساری، اور شاید یہی وجہ رہی کہ جناب سید سجاد نے کہا تھا کہ بس ہم لوگ فوج کا مناظرہ کرنے دیکھنے جا رہے ہیں کہ دیکھیں کتنی فوج ہے، کیا ہم اسے جنگ کر سکتے ہیں، کہاں تک لڑ سکتے ہیں۔ یہی تو کہا تھا جناب سید سجاد نے، اتنا لشکر کیا ہے ہمارے لیے، بس چچا ایک طرف آپ میمنہ سنبھالیے، علی اکبر سے کہیے میسرہ سنبھالے، اور قلب لشکر پر حسین کا زین العابدین ہوگا، حسین کا سید سجاد ہوگا۔ اگر 1 منٹ میں ہم نے ایسے لشکر کو اڑا کر کے نہ پھینک دیا تو مجھے علی کا پوتا نہ کہنا۔ یہ شجاعت تھی، لیکن یہ شجاعت اصل میں بیان نہیں ہوئی عزیزان گرامی، اور بالکل اسی شخصیت کا نام ہے جناب سکینہ۔ وہی بہادری، وہی رفتار، وہی گفتار۔ شہزادی 4 برس کی تھی، آپ سوچو 4 برس کے بچے کا سن کیا ہے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ 3 دن تک کربلا میں بھوکے پیاسے رہے، اور اس کے بعد نہ جانے کب پانی ملا، تاریخ میں کچھ نہیں ملتا، لیکن پوری تاریخ پڑھ کر کے چلے جاؤ، اس 3 سال یا 4 سال کی بچی نے کبھی تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ بچی نے یہ کہا ہو کہ مجھے پانی دے دو، کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میرے بابا نے بیعت نہیں کی تھی، لاؤ میں تمہارے لیے میں بابا کو مان لیتی ہوں، مجھے پانی دے دو، کہا کبھی نہیں ہے۔ یہ جانتے ہو کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو حسین نے یزید کے دربار میں کہا تھا، یزید کے سامنے جا کر کے کہا تھا کہ مثلی لا یبای مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ حسین نے بتایا تھا اس جگہ پر کہ دیکھ مجھ جیسا، صرف میں نہیں، میرے جیسے جتنے ہیں وہ کوئی تیری بیعت نہیں کریں گے، یہ سب حسین جیسے تھے۔ بھوک بھی برداشت ہے،
پیاس بھی برداشت ہے، لیکن جو مشن ہے ہمارا، اس مشن میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ جو ہے نا، یہ بچی تازیانے کھاتی رہی، یہ بچی درے کھاتی رہی، یہ بچی سیلیاں کھاتی رہی، لیکن روایت کہتی ہے کہ کہیں پر اپنی زبان کو نہیں کھولا، کہیں پر نہیں کھولا اس اپنی زبان کو۔ اجرکم علی اللہ، خدا کو کسی غم نہ لائے۔ آپ جانتے ہیں کتنا گراں گزرا ہے جناب سکینہ کو اس وقت جب جناب سکینہ کا بابا جناب سکینہ سے رخصت ہو رہا تھا، اور شہزادی کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میرا بابا جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اسی لیے ذوالجناح کے قدموں سے یہ شہزادی لپٹی ہوئی تھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ شہزادی لپٹ کر کے یہ کہتی تھی کہ اے ذوالجناح، اے میرے بابا کے اسب وفادار، میرے بابا کو اللہ کے واسطے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، اس لیے کہ میں نے صبح سے یہ منظر دیکھا ہے کہ جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ سب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ سکینہ ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، لیکن کوئی نہیں آیا واپس پلٹ کر کے۔ یہاں تک کہ میرا چچا بھی مجھ سے کہہ کر کے گیا تھا تم گھبراؤ نہیں، میں پانی لے کر کے آتا ہوں، لیکن ذوالجناح تجھے معلوم ہے میرا چچا تو نہیں آیا، بس میرے چچا کے بازو میرا بابا لے کر کے آیا۔ اجرکم علی اللہ، خدا کو کسی غم میں نہ لائے سوائے ہمیں سید الشہداء کے۔ روایت کہتی ہے کہ ذوالجناح کے قدموں سے لپٹی ہوئی یہ بیان کر رہی تھی جناب سکینہ، حسین نے، ذوالجناح نے اشارہ کیا، حسین زمین پر اترے، اتر کر کے شہزادی کو اپنے سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کے شہزادی نے پوچھا بابا مجھے اتنا بتاؤ، جب تک میں آپ کے سینے پر سوتی نہیں تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، اے بابا آج کے بعد سے میں کیسے سوؤں گی، مجھے نیند کیسے آئے گی؟ روایت کہتی ہے حسین نے تڑپ کر کے آواز دیا، اے میری لاڈلی، اے میری بیٹی، آج سے دستور بدل گیا، تم پھوپھی کے پاس سونا، علی اصغر ہمارے پاس سوئے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک روایت میں پیش کروں، منظر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سنیں عزیزان گرامی، عجیب ہے۔ آپ سوچو 4 سال کی بچی کیا ہے اور کتنا ہے 4 سال کی بچی میں، اور کس طریقے سے آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کسی بچے کو کسی دروازے کے بعد لے جا کر کے کسی بھی کمرے میں آپ بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے، اور لائٹ کو آف کر دو، دیکھو وہ بچہ کتنا چلاتا ہے، کتنا پکارتا ہے، کبھی دادا کو پکارے گا، کبھی بابا کو پکارے گا، کبھی ماں کو پکارے گا، کبھی دادی کو پکارے گا، جس سے سب سے زیادہ قریب ہوگا اسے سب سے زیادہ پکارے گا، بار بار آواز دے گا کہ اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہی ہے۔ قسم خدا کی، راوی کہتا ہے یہی چیز جناب سکینہ کے ساتھ تھی۔ قید خانے شام میں شہزادی کو قید کر دیا گیا، شہزادی قید خانے کی دیواروں سے اپنے سر کو ٹکراتی تھی، اور کبھی سید سجاد کو بلاتی تھی تو کبھی جناب زینب کو بلاتی تھی، لیکن واہ مصیبتہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ روایت کہتی ہے شہزادی اسی قید خانے میں شہید ہو گئی۔ ایک رات ہنگامہ اور رونے کی آواز سنائی دی، یزید نے بھیجا اپنے کارندوں کو، دیکھو کیوں زندان میں کیوں اس طریقے سے شور بپا ہے۔ روایت کہتی ہے جب سب آئے تو معلوم یہ ہوا کہ سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اور پھوپھی سے کہہ رہی تھی پھوپھی اماں میں نے دیکھا میرا بابا ابھی یہاں پر تھا، مجھے اپنے سینے پر لٹالے ہوئے تھا، میرا بابا کہاں گیا؟ روایت کہتی ہے یزید نے شہزادی کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر دیا، بس شہزادی نے باپ کے منہ میں منہ رکھ کر کے اے بابا یہ بیٹی کا امتحان لے رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے شہزادی بس بابا کو روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا، اے میرے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اللہ شہزادی کے صدقے میں
ہم سب کو یہ جو بیماری ہے اس سے جلد نجات عطا فرما. اللہ تجھے واسطہ محمد کا جو بغیر روزی ہیں انہیں روزی عطا فرما, جو بغیر اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما, جو گناہ گار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بانی مجلس کی تمام جائز حاجات کو قبول فرما. اے میرے خدا تجھے واسطہ ہے محمد کا, جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. علماء کا سایہ ہمارے سروں کو برقرار فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہمیں ان کے غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.